السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اچھا جی، یہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں بنا رہی ہوں اپنے لیے بریک فاسٹ، اور بریک فاسٹ میں نے ایگ لیا تھا ایک، اور دو ساتھ میں نے بریڈ بنا لیے تھے، اور ساتھ میری بہت ہی زیادہ فیوریٹ چائے جو کہ میں بہت زیادہ شوق سے پیتی ہوں اور ہمارے گھر میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے، وہ میں نے بنائی، اور پھر میں نے آرام سے بیٹھ کے ناشتہ کیا، اور اس کے بعد جی ابھی جو آگے آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ میں نے آفٹرنون میں تھوڑے سے رس اور بسکٹ اور چائے لے لی تھی، کیونکہ اب دن بہت زیادہ لمبے ہو گئے، اتنے زیادہ لمبے نہیں ہو گئے لیکن پہلے سے کافی لمبے ہو گئے ہیں دن، اور پھر میں جب دیکھتی ہوں نا کہ میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں تو کبھی کبھی میں پھر دن میں بھی تھوڑی سی چائے لے لیتی ہوں، اور اس کے بعد جی میں نے بنایا یہ کسٹرڈ، کیونکہ یہ میرے بیٹے کو بہت زیادہ پسند ہے، اور پھر میں نے سوچا کہ آج ٹائم ہے تو میں تھوڑی سی کوئی گروسری وغیرہ کر لوں، اور پھر وہ کرنے کے لیے میں چلی گئی، اور اس کے بعد جی آگے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کہ میرے بھائی کی جو شادی پہ رسمیں ہوئی تھی وہ کیا ہوئی تھی۔ اچھا، یہ رسم ہوتی ہے جب دلہن کو لے کے گھر آتے ہیں نا، تو اس کے سر کے اوپر سے پانی ایسے سے گھماتے ہیں، اور جو دولہا ہوتا ہے نا وہ ایسے مطلب وہ جب دولہے کی ماں پینا سٹارٹ کرتی ہے تو دولہا جو ہے نا وہ پینے نہیں دیتا، یہ ایک رسم ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ والا پانی دولہے کی جو ماں ہوتی ہے وہ پیتی ہے، تو یہ بھی ہماری کچھ رسمیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسری رسم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک انگوٹھی رکھتے ہیں ہاتھ میں، اور پھر مطلب دلہن کے ہاتھ میں رکھتے ہیں تو دولہا کھولنے کی کوشش کرتا ہے، اگر اوپن کر لے مطلب وہ انگوٹھی نکال لے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ون ہو جاتا ہے، اور اسی طرح دلہن بھی۔ اس کے بعد جی یہ کچھ گفٹ ہیں جو میری امی نے دیے تھے بھابھی کو، اور اس میں یہ گولڈ کے کیا کہتے ہیں پورا ایک سیٹ ہے، اور انگوٹھیاں وغیرہ، اور ساتھ کنگن، اور ساتھ یہ کیا کہتے ہیں انہیں وہ جو کانٹوں میں نہیں سوری کانوں میں ڈالی جاتی ہیں بالیاں، وہ بھی تھی، اور یہ گفٹس امی ابو دونوں نے مطلب دیے تھے بھابھی کو جب گھر آ گئے تھے، مطلب رخصتی کے بعد جب گھر لے کے آئے تھے تو پھر وہاں پہ انہوں نے یہ گفٹ دیے تھے، اور مجھے بہت زیادہ یہ گفٹ پسند ہے، اور یہاں پہ امی جو ہیں وہ بھابھی کو پہنا رہی ہیں گفٹ، اور کچھ چیزیں تو انہوں نے پہنائی تھی جیسے کنگن ہو گئے، انگوٹھیاں ہوگی، اور کچھ جیسے سیٹ وغیرہ جو تھا اور بالیاں وغیرہ وہ اسی طرح انہوں نے ایسے ہی مطلب دی تھی، کیونکہ آلریڈی اتنا زیادہ انہوں نے مطلب پتہ ہے نا آج کل بہت زیادہ آرٹیفیشیل جو ہوتا ہے نا جو لہنگے وغیرہ کے ساتھ میچ کر کے لگاتے ہیں وہ پہنا ہوا تھا، تو اس لیے انہوں نے جسٹ کنگن پہنائے، انگوٹھیاں پہنائی، اور باقی جو چیزیں تھیں نا بالیاں اور کیا کہتے ہیں اسے سیٹ وغیرہ وہ انہوں نے اسی طرح ہی بھابھی کو مطلب دے دیا تھا، اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے شادی ہو گئی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور میں جو ہوں نا اپنی فیملی کو بہت زیادہ مس کر رہی ہوں، بہت زیادہ مس کر رہی ہوں، اتنے زیادہ مجھے سارے یاد آ رہے ہیں، خاص طور پر جب ایسے کوئی ایونٹس ہوتا ہے نا، ویسے بھی بہت زیادہ یاد آتے ہیں، ظاہری بات ہے پردیس میں اپنوں کی بہت یاد آتی ہے، لیکن جب ایسے کسی کی کوئی شادی ہو یا جیسے ابھی شب برات گزری ہے اور شادی کوئی بھی ایونٹس ہو، عید ہو چھوٹی ہو بڑی ہو، اس ٹائم بہت زیادہ اپنوں کی یاد آتی ہے، بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ سوری جی، آج سیٹرڈے ہے اور بچے گھر پہ ہیں، اور بچوں کی آوازوں کی وجہ سے مجھے یہاں پہ وائس اوور روکنا پڑا، اور اب میں دوبارہ وائس اوور کر رہی ہوں، اور یہ جی روم میں جو ہے نا انہوں نے لکھا تھا جو میری بھابھی کا نام ہے وہ، اور یہی گفٹس تھے جو دیے تھے بھابھی امی ابو دونوں نے مطلب بھابھی کو دیے تھے، اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ گفٹ بھی بہت زیادہ پسند آئے ہوں گے، اور اس کے بعد میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں بھائیوں کو اور دونوں بھابھیوں کو خوش رکھے، صحت اور تندرستی دے، اور آپس میں ان میں پیار اور اتفاق پیدا کریں، اور ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح مسکراتے رہیں جیسے ابھی مسکرا رہے ہیں، اور کبھی بھی زندگی میں ان کو کوئی دکھ نہ آئے، یہی میری دعا ہے دونوں بھائیوں دونوں بھابھیوں کے لیے، آمین ثم آمین۔ اور اس کے بعد جی میری طرف سے بہت بہت زیادہ مبارک ہو دونوں بھائیوں کو، دونوں بھابھیوں کو بہت زیادہ مبارک ہو، اور امی ابو اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ کو بھی بہت بہت زیادہ مبارک ہو، اچھی بات ہے کہ دونوں کی شادیاں ہو جائیں، اور مطلب ماں باپ بھی اپنے فرض سے وہ ہو جاتے ہیں، مطلب یہ فرض ہوتا ہے ماں باپ کا اپنے بچوں کی شادیاں کرنا، ان کو پڑھانا لکھانا، تو پھر ایک اچھی بات ہے اگر ٹائم سے مطلب ہو جائے، اور ابھی میرے جو بھائی ہیں نا وہ دونوں بھائی
بھائی ابھی پڑھ کے مطلب فارغ ہوئے تھے، تو پھر امی ابو نے سوچا کہ شادی کر لیں، کیونکہ امی کی صحت بھی اتنی ٹھیک نہیں رہتی، تو اس لیے۔ اور اس کے بعد یہ میرے یہ کچھ کلپس جو پکچر وغیرہ ہیں وہ میں نے ڈالی ہوئی ہیں۔ یہ ولیمے پہ یہ ڈریس پہنا ہوا تھا بھابی نے، اور ساتھ میری دوسری والی بھابی اور ایک سسٹر جو ہے وہ دونوں بیٹھی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد جی یہ میرا سب سے چھوٹا پیس جو میرا بھائی ابھی رہتا ہے، تو انشاءاللہ جب کبھی بھی اس کی شادی ہوئی تو میں ضرور جاؤں گی، تو انشاءاللہ۔ تو یہ جو چھوٹے والا بھائی ہے اور وہ دوسرا جس کی شادی ہوئی تھی وہ والا بھائی ہے، اور میں نے بھائی سے پوچھا تھا تو پھر بھائی نے مجھے پرمیشن دے دی تھی کہ آپ نا فیس ڈال سکتے ہو، تو پھر میں نے سوچا کہ چلو میں ڈال دیتی ہوں، کیونکہ اگر میں اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتی تو پھر دوسرے کے لیے بھی اچھا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم خود اپنا فیس نہیں ڈال رہے تو پھر دوسرے کا بھی نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو یہ ولیمے کی پکچر تھی، اور یہ جو میرا ایک تو وہ بھائی ہے نا، تو جو دوسرا یہ چھوٹا والا بھائی جو ہے نا، اس نے بڑی محنت کی ہے، اس نے یہ ساری ویڈیو وغیرہ اور پکچرز وغیرہ سب کچھ بنا کے مجھے بھیجا ہے، اور بیچارے کو ولیمے والے دن نا ذرا بھی ٹائم نہیں لگا، کیونکہ بہت زیادہ گیسٹ بلائے ہوئے تھے، اور پھر فرینڈز بھی اتنے دور سے آئے ہوئے تھے، کوئی کراچی سے، کوئی لاہور سے، اتنے دور سے، تو پھر پورا دن ایسے ہی گزر گیا۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ